آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ظلم و ستم کی کہانی آپ کو سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو اور مجھے اس کی پوجا کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر دیتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ نمرود نے یہ بات سن کر کہا یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، لو ابھی دیکھو میں تجھے زندہ بھی کر کے دکھلاتا ہوں اور مار کر بھی۔ یہ کہہ کر نمرود نے دو شخصوں کو بلوایا، ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا دیکھ لو، ایک کو میں نے مار ڈالا اور ایک کو میں نے چھوڑ دیا، یعنی کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی اور اسے زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ بے وقوفی دیکھ کر اس سے کہا میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، تجھ میں اگر طاقت ہے تو تو پچھم سے نکال اور پورب میں ڈبا دے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور لاجواب رہ گیا۔ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب مناظرہ میں شکست کھائی اور ہار گیا تو اور تو کچھ کر نہ سکا، حضرت کا جانی دشمن بن گیا اور آپ کو قید کر لیا اور پھر ایک بہت بڑی چار دیواری تیار کی اور اس میں مہینہ بھر جتنا ہو سکا لکڑیاں جمع کروائی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی جل کر کے راکھ ہو جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت رضوان نامی فرشتے نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ریحان، سبزے اور شگوفوں کا عجیب و غریب خوبصورت باغ بنا دیا گیا اور وہاں میٹھا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم کا فضل و کرم ہو گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا کھانا جنت سے پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی سے وقت گزرتا رہا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکل آیا تب تو مجھ پر اور میرے ملک پر آفت آ پڑے گی۔ اور کبھی کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا۔ اس کے ساتھی اس کو دلاسا دیتے اور تسلی دیتے کہ آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ پگھل کر کے موم ہو جائے گا، کیونکہ آگ اتنی زیادہ شدید ہے۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور باغ ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا اور اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا کہ ابراہیم تجھ پر اس آگ کو کس نے گلزار کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا سا اثر ہے۔ نمرود نے کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا اثر ہے سچ مچ وہ بڑا پروردگار ہوگا۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت میں نے ساری زندگی دوبارہ کبھی ہی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام راکھ سے جو پہاڑ کے برابر تھا باہر نکل آئے۔ از سر نو نمرودیوں کو واعظ اور تقریر کیا۔ نمرود نے چند دنوں کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو خود خدا بنا رہا، اب تو کسی اور خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اٹھانا چاہتا ہے، رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخرکار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی خوشی کے لیے کئی ہزار گائے، بکریاں اور اونٹوں کی قربانی کر دیتا ہوں، تم اپنے پروردگار سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے بدلہ نہ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی ہے اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ بھی تجھے دکھلایا ہے، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہیں آتا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تو مغرور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج کو مسلط کر دے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی
طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان جنگ میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا اے نمرود آسمانی فوج پہنچ ہی رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ ناکارہ بچاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچتی تو لوگوں کے ہوش اڑ جاتے، ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر جاتا، ایک آدمی سے لاکھوں مچھر لپٹ جاتے، ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ سب ختم کر دیتے، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ جاتے، آدمی جانور ہتھیار سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس گیا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ کس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی بیچ میں وہ مچھر اس کی ناک میں گھس جاتا ہے اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ نمرود ہتھوڑوں سے خود کو مارتا ہے، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ کہلاتا تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے تھے اس کو قرار نہ آتا تھا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا تھا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ سر پر جوتے مارنے کی وجہ سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو پیٹتا، لیکن قرار نہ آتا۔ آخرکار 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اللہ والوں کو دشمن ہمیشہ تنگ کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کے دشمن خود ہی ذلیل ہو کر مٹ جاتے ہیں۔ اگر چاند کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکتا ہے تو اسے چاند کی خوبصورتی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تھوکنے والے کا اپنا چہرہ گندا ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔